बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रकू का रकू नंबर 4 की तफसीर के बारे में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कौन से अहकामात हमारे लिए इस रकू के अंदर नाजिल फरमाए, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए ये अहकामात को समझना हमारे लिए बहुत आसान कर दे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अहकामात को समझ कर हमें इन पर अमल करना आसान बना दे। आयत नंबर 261 से आगाज होता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम। अब मिसाल अल्लाह ताला इस पूरे रकू के अंदर अल्लाह ताला इंफाक फी सबीलिल्लाह के बारे में बात करते हुए फरमाते हैं कि मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं कि मिसाल कैसी है कि वो सबसे पहली मिसाल हर उस इंसान के बारे में जो कि अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, उसकी सदका करने के बारे में अल्लाह ताला ने उसका सदका बढ़ाने के बारे में बताया कि वो सदका किस तरह से बढ़ रहा है। फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत। अब वो उस इंसान ने अल्लाह की राह में खर्च किया और उसकी मिसाल कैसे है, मानिद मिसाल की एक दाने की है। हब्बतिन, सिर्फ एक दाना है उसके पास। जैसे समझ लीजिए कि आपके पास वीट का एक दाना है, एक गंदुम का दाना है, सिर्फ एक दाना। अम्बतत, अब वो एक दाना आगे बनाता है सबआ सनाबिला, 7 बालियां वो उगाता है। और फिर उस 7 बालियों के अंदर क्या होता है कि हर एक दाने के अंदर 100 दाने मजीद हों। हर बाली के अंदर, सॉरी, हर बाली के अंदर फिकुल्ली सुम्बुलातिन मियातुन हब्बतिन, तो हर बाली के अंदर 7 मजीद दाने हों, सॉरी 100 दाने मजीद हों। 7 बालियां, 7 बालियों में से हर बाली के अंदर 100 दाने मजीद हों, तो कितने दाने बन गए? एक दाना, उससे 7 बालियां, और हर बाली में एक एक 100 दाने, तो कितने बन गए? 700 दाने। ठीक है, यानी कि एक दाने से 700 बालियों, 700 दाने हर बाली के अंदर जो निकले, तो अल्लाह ताला ने एक दाने से 700 गुना तक बढ़ाकर अल्लाह ताला ने दे दिया। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी सदका करने की बदौलत तुम्हें 700 गुना तक तुम्हें दे देता हूँ। 700 गुना तक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने, उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है इसी के आगे, वल्लाहु युदाफिउ लिमन यशाउ, और अल्लाह ताला चाहता है तो जिसके लिए वो चाहेगा इसको उससे भी कई गुना तक बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का अज्र और सवाब आपके लिए वो 700 तक ही बरकरार रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको मजीद एलैबोरेट किया कि वल्लाहु युदाफिउ लिमन यशाउ, अल्लाह चाहता है जिसके लिए उसको इसको कई गुना तक बढ़ा देता है। अब वो 700 7000 गुना तक हो जाता है, या वो कितने गुना बढ़ जाता है कि हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको इन्फिनिट छोड़ दिया, ला तादाद ला महदूद छोड़ दिया। अल्लाह ताला अपनी वुसअतों के मुताबिक बढ़ा देता है। ये है अल्लाह की राह में खर्च करना। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला अपनी खसूसियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह वुसअतों वाला है। ये मत समझो कि अल्लाह ताला बढ़ा रहा है तो मालूम नहीं वो कितना कम बढ़ाएगा। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी अपनी क्वालिटी बताते हुए कहा कि वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला भी है और वो ये जानने वाला भी है कि तुमने किस नीयत से अल्लाह की राह में खर्च किया है। अल्लाह ताला ने दिल के अंदर उठने वाले हर हर वसवसे का जवाब, छोटे से छोटे ख्याल आने का जवाब भी अपनी हर आयत के अंदर आगे दे दिया। यहाँ पर तो ही लगा, यहाँ पर बात को मुकम्मल किया, अब लेकिन टॉपिक अभी वही चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युदाफिउ लिमन यशा। अब अल्लाह ताला उसको बढ़ाते हैं, जितना चाहते हैं उसको बढ़ा देते हैं। अब अल्लाह ताला इसी बढ़ाने की बात को मजीद फरमाते हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, वल्लाहु वासिउन अलीम। और अल्लाह ताला बढ़ाने के मामले में अपनी वुसअतों में बेतहाशा वुसअत वाला है, और उस जैसी वुसअत किसी को हासिल नहीं। और अल्लाह ताला तुम्हारी नियतों को जानने वाला है, और उसके इल्म जैसा किसी के पास इल्म भी नहीं। सुभान अल्लाह, कितनी मुकम्मल आयत है ये, अपने पूरे के पूरे सियाक सबक के साथ अपनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर निचोड़ निकाल कर बयान कर दिया। अब अल्लाह ताला
مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کیسا خرچ کرنا ہے. الذین ينفقون اموالہم، اب وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، لیکن ان کے خرچ کرنے کے ساتھ ان کے پیچھے، ان کے مال کے خرچ کرنے کے پیچھے کیا آتا ہے؟ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے کیا ان کے پیچھے آ رہا ہے؟ منن ولا اذن، وہ احسان بھی جتلاتے ہیں اور وہ ایذا بھی پہنچاتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. کبھی انسان تنگ دست ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کسی پر خرچ کیا تو اس کا عزت نفس کتنا ہو، وہ کس طرح سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہمارے آگے نہیں ہاتھ پھیلا رہا، لیکن اللہ نے ہماری اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، اللہ نے ہمیں ایک سورس بنایا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن اس کی پیروی کر رہا ہے کون، اس کا پیچھا کون کر رہا ہے؟ تمہارا احسان جتلانا اور تمہارا تکلیف پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان کا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ نہیں، نہ ہی تو وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا. یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے ان کا لا یتبعون، نہیں، یعنی کہ ان کی پیروی نہیں کر رہا ہے. اس والی آیت کے اندر ان کی پیروی نہیں کر رہا ہے کون؟ ان کی تکلیف پہنچانا اور اذن پہنچانا، تکلیف پہنچانا اور احسان جتلانا. اگر وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کر رہی ہیں کہ وہ احسان بھی نہیں جتلا رہی ہیں اور تکلیف بھی نہیں پہنچا رہی ہیں تو ان لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ولا خوف، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. روز قیامت انسان غمگین کیوں ہوگا؟ کیوں غمگین ہوگا انسان؟ سب سے پہلے غم اس کو یہ لاحق ہوگا کہ دنیا کی زندگی بہت کم تھی، تھوڑا سا کم اس کو وقت ملا اور وہ دنیا کی زندگی میں اس نے وقت ضائع کر دیا. خوف اللہ تعالیٰ کو تو ڈیفینیٹلی دیکھ کر ایک خوف تو طاری ہو جائے گا، لیکن غمگین ہوں گے اپنے اس سارے عمل کے بدلے میں جو بدلہ ان کو دیا جائے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن نہ ہی وہ اپنے خرچ کرنے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچاتے کسی کو اور نہ ہی وہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں، تو ان لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ نہ ہی تو خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں حوصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو، ان کے وہ جو مال جو انہوں نے اللہ کو دیے تھے وہ اللہ نے ان کے لیے سنبھال لیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، اب بھلی بات کہنا کسی سے، اچھی بات کہہ دینا کسی سے اور کسی کو معاف کر دینا بہتر ہے تمہارے صدقہ کرنے سے، اس صدقہ کرنے سے یتبعوها اذن، جس کے پیچھے آ رہا ہو تکلیف پہنچانا کسی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ انسان جو احسان جتلاتا ہے اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں کریں گے. تو ہمارے وہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے کسی کو اپنی تھوڑی بہت بھی ہم نے دے کر اپنی کسی کی بھی مدد کی اور اس کی پیروی کی اذن یعنی کہ تکلیف نے اور احسان نے، تو ہمارے وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی غنی ہے، بردبار ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے. تو اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ ہم ہر وقت صدقات کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور معاف نہیں کرتے، دلوں میں کدورتیں آ جاتی ہیں. سب سے بڑی چیز جب اللہ آزماتا ہے نا مال سے، اور جب آپ کے پاس مال آپ نے کسی کو دیا ہوتا ہے اور آپ کا مال کسی نے لیا ہوتا ہے اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا ہوتا، اور وہاں سے ہمارے بیچ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہمارے رشتے ناطے اور رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اور مال ایسے ہی محبتوں کو ختم کرتا ہے. معاف کرنا سیکھیے کہ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، اگر معاف نہیں کریں گے تو ہمارے صدقات بھی قبول نہیں ہوں گے، ہماری نمازیں کیسے قبول ہوں گی، ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی جب دلوں میں کسی کے لیے کدورتیں رکھی ہوں، تکلیفیں رکھی ہوں، پریشانیاں رکھی ہوں، حسد رکھا ہو.
پھر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کیسے کھولے گا؟ ہم کسی کو معاف کریں گے تو یقین رکھیے اس بات پر کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو روز قیامت اللہ بھی ہم پر رحم نہیں کرے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر. وہ سارے صدقات جو تم نے اتنی محنت کر کے پیسہ کمائے وہ سارے تم ضائع کر رہے ہو. کسی کو احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. کس کی مانند؟ حسد کیا ہے؟ ہپوکریسی. ہم جب فار ایگزامپل آپ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ مستحق نہیں تھا اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دی؟ وہ چیز آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ جیلسی. آپ کے اندر جیلسی جس کو آتی ہے اس کو حسد کہا جاتا ہے. آپ حسد، ہم کسی کی اولاد کے اچھے ہونے پر بھی حسد کر سکتے ہیں، ہم کسی کی اولاد کے اچھے نمبرز آنے پر بھی حسد کر سکتے ہیں، کسی کے اچھا پہننے پر بھی حسد کر سکتے ہیں، کسی کے اچھا لگنے پر بھی حسد کر سکتے ہیں، ایون کہ کسی کی کوکنگ پر بھی حسد کر سکتے ہیں، کسی کے حسن سے بھی حسد کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حسد ہیں. تو اپنے اندر اس اور رشک دونوں کا ڈفرینس. رشک کرنا کیا ہوتا ہے؟ رشک بھی وہی ہوتا ہے جی. اور رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک کرنا دیکھو اس کے پاس کیا بہترین چیز ہے. لیکن اگر آپ ان کو اگر ان شارٹ دیکھیں، اگر دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، رشک کرنا بھی وہی ہے اور حسد کرنا بھی وہی ہے. حسد تھوڑا زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے. رشک کرنا آپ کسی کی اچھائیوں پر بھی رشک کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، اور رشک کرتے ہیں اس کی زندگی پر کہ کیا بہترین وہ زندگی گزار رہا ہے. اور پھر جب آپ اس کی تمنا کریں گے کہ ہاں میرے پاس بھی یہ چیز ہو، ایسی ہو. لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے، حسد وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ چیز کیوں ہے، وہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، وہ اس کی قابل نہیں تھا، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ حسد ہوتا ہے کہ آپ اس کی اچیومنٹ سے جیلس فیل کریں. جیلسی تو ایک اور چیز ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو انسان جب رشک کرنا شروع کر دیتا ہے تب بھی بڑی مشکلات میں پڑ جاتا ہے. زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب اس شخص کی مثال کیسے ہے جس نے اللہ صدقہ کیا اور اس نے صدقہ کیا اور اس نے پھر تکلیف بھی دی اور احسان بھی جتلایا. اب اللہ تعالیٰ اس کی مثال کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کالذی ينفق مالہ، اس شخص نے اپنا مال خرچ کیا رعاء الناس، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. رأیا، ہم بار بار یرا رأیا، ٹھیک ہے، ہم نے بار بار پڑھا تھا، تو اس کا معنی بھی یہی ہے، دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں کے. ولا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، اور ظاہر ہے وہ جب دکھاوا کرتا ہے تو اس کو آخرت کے دن پر یقین تو ہوگا ہی نہیں. اب اس کی مثال کیسی ہے؟ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر پتھر کے اوپر مٹی ہے. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر نہیں ہے بلکہ یہ زمین ہے. ٹھیک ہے. اس نے اس کے اوپر بیج بو دیا، اس نے بیج لگا دیا کہ اس میں سے کھیتی نکلے گی، پودا نکلے گا. لیکن کیا ہوا؟ وابل، بہت تیز زوردار بارش ہوئی، اور اس نے کیا کیا؟ فترکہ صلدا، اس پتھر کو چھوڑ دیا چٹیل. ایک پتھر تو سخت چٹان ہوتا ہے نا. انسان تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو مٹی ہے، اس میں سے وہ بوئے گا، پودے نکلیں گے. اور وہ تو ایک پتھر نکلا نیچے سے، جب مٹی اوپر سے صاف ہو گئی وہ تو نیچے سے ایک پتھر نکلا، چٹیل پتھر، سخت پتھر. اب اس کا بیج بونا تو کسی کام نہ آیا، اس کو کھیتی نہیں ملے گی، اس کو فائدہ نہیں ملے گا، وہ سخت پتھر کسی کام کا نہیں. تو یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر احسان جتلاتا ہے اور پھر وہ تکلیف پہنچاتا ہے لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اسی طرح وہ بیج بویا تھوڑی دیر کے لیے اور اس میں سے نکلا بھی کچھ نہیں اور آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو جو کچھ بھی تم کماتے ہو اس پر کوئی قدرت تم نہیں رکھتے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ہدایت نہیں دیکھتا کافر قوموں کو. اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ہدایت نہیں دیتا، کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جو منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے.
تو इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती है। वो रियाकार जो वो कमाते हैं, ला यक़दिरूना, वो नहीं कुदरत रखते अपनी किसी भी कमाई पर, यानी कि जो उन्होंने कोशिश की कमाने की, वो नहीं कुदरत रखते कि वो उससे कोई खेती उगा सकें, क्योंकि उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं। आगे देखते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त आंसर आपने जो आपने दिया, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेहतरीन बरकत अता फरमाए। वमसलुल लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम वमसलुल लज़ीना युनफिकून, अब दूसरी मिसाल बयान की जा रही है उस शख्स के बारे में जो अब अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह अपना माल खर्च करता है। अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वो खर्च कर रहा है। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसली जन्नतिन, अब उसकी मिसाल कैसे है, एक ऐसे बाग के है। बाग ही कौन सा है? जन्नतिन, ये मख्फी है, छुपा हुआ बाग है। जन्नत भी आंखों से ओझल है, छुपी हुई है। जिन भी आंखों से ओझल हैं, हमें नजर नहीं आते। जन्नतिन दर हकीकत वो बाग है जो आंखों से ओझल हो, जो छुपा हुआ हो, जो नजर नहीं आता हो आम इंसान को आंख से अपने। तो इसलिए यहाँ पर वो लफ्ज जन्नतिन इस्तेमाल किया गया, यानी वो बाग जो आंखों से ओझल है, नजर नहीं आ रहा है, उसकी चारों तरफ बाढ़ है। और वो बाढ़ है, उस बाढ़ होने की वजह से वो बाग जो है वो छुप गया है, पोशीदा है इंसान की आंखों से। इसी तरह से जो इंसान के पेट में, जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है, उसको जनीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हम इंसानों की आंखों से ओझल है, हमें नजर नहीं आता। जब इंसान दीवाना हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जुनून की हालत में मजनून हो जाता है, मजनून कहा जाता है ना, जुनून तारी हो गया। तो जुनून क्या हो गया? वो अपने होशो हवास खो बैठा, वो अपने होशो हवास, उसकी अकल पर पर्दा आ गया। तो जन बेसिकली ये जो जिन्ना है, जिन्नतिन जो लफ्ज है, इसका मतलब है कि जो आंखों से छुप जाए। तो अब इसमें मिसाल उस शख्स की जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बाग है जो आंखों से ओझल छुपा हुआ है। बेरौबतिन असाबहा, और फिर उस बाग को क्या होता है कि एक जोरदार बारिश पहुंचती है। वाबिलुन, जोरदार बारिश पहुंचती है। फातातत उकुलहा ज़िअफ़ैनी, ऊपर तो जब बारिश पहुंची थी तो उसने चटियल मैदान, उसको चटियल पत्थर बना दिया था, लेकिन जब यहाँ पर बारिश पहुंचती है तो वो अपना फल, वो बाग अपना फल दुगना कर देता है। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल्लुन, और अगर बारिश ना भी हो, सिर्फ शबनम के कतरे भी गिरे, बूंदा बांदी भी हो, तब भी उससे फल होता है, तब भी उसको अल्लाह ताला बढ़ा देता है। अल्लाह ताला उसमें फिर भी कमी नहीं करता, क्योंकि वो एक ऐसे खूबसूरत मौसम वाले इलाके में, क्योंकि ऊंची जगह पर है। बेरब्बतिन कहते हैं, रब्बा कहते हैं ऊंची जगह पर होना। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या नाम है इनका, ये जो है मिर्जई जो होते हैं, मिर्जई जो इस्लाम से खारिज हैं जो लोग, उन्होंने अपनी एक जन्नत बनाई हुई है, जिसको वो उन्होंने उस जन्नत का नाम रखा हुआ है जहाँ पे वो अपने नेक लोगों को दफन करते हैं। उसका नाम उन्होंने रब्वा रखा हुआ है, क्योंकि वो रब्वा के मकाम पर है, उस जगह का नाम रब्वा है। ऊंची जगह है, ऊंचा मैदान है, और उन्होंने वहां पर अपने अच्छे लोगों को अपनी वसीयत कर जाते हैं कि हमें यहाँ पर दफन करना। तो उस जगह का नाम है रब्वा। ठीक है, तो रब्वा कहा जाता है जी ऊंची जगह को। और वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया कि वो वो जो बाग है वो ऊंची जगह पर है, इस वजह से वहां पे मौसम अच्छा है, ऊंचाई पर होने की वजह से दरख्त हैं आसपास, मौसम वहां पर अच्छा है। तो वहां पर बारिश ना भी हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मौसम हमेशा खुशगवार ही रहता है ऊंचे इलाकों में। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जानता है वो सारे के सारे अमल जो तुम कर रही हो, वो देखने वाला है तुम्हारे सारे के सारे अमाल को। अब अगली मिसाल एक और शख्स की दी जा रही है। अब एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है, और तुम, वो हर कोई इंसान ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसको बागात दे दे। कौन सी बागात दे दे? अंगूरों के बागात दे दे, और वो भी ऐसा हो जिसके नीचे से नहरें बह रही हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और उसमें उसमें हर तरह के फल हों। अब एक शख्स था, अल्लाह ताला अब यहाँ पर एक शख्स की मिसाल दे रही है। एक इंसान है
جو ساری زندگی بڑی محنت کرتا ہے اور بڑی محنت کرنے کے بعد وہ ایک باغ بناتا ہے اور اس میں وہ بہت سارے پھل بھی اگاتا ہے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے محنت کر 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 کے، بالکل میری اور آپ کی طرح ساری زندگی اولاد کو پال پال کر مشقتیں کر کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اپنے شوہر کی خدمتیں کرتے ہیں، اپنے سسرال والوں کی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی کرتے ہیں، ماں باپ کی کرتے ہیں، اور پھر آخر ہماری ہڈیاں جواب دی جاتی ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑھاپا آ لگتا ہے، اور اب اس کو بڑھاپا آ گیا اتنی محنت کرنے کے بعد، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہے۔ کمزوری بچپن کچھ ہوتا ہے، ایک کمزوری ہوتی ہے جو انسان کی جسمانی کمزوری ہو، ایک ہوتا ہے جو ذہنی کمزوری ہو۔ آج کل وہ وقت آ گیا ہے کہ اولاد جوان بھی ہو جاتی ہے اور وہ اگر اپنی رسپانسبلٹیز نہیں اٹھاتی ہے تو وہ کمزور ہی ہے نا، تو اپنے کندھوں پر اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے تو وہ کمزور ہی ہیں۔ اب اولاد بھی کمزور ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اپنے باپ کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اب اس نے باغ تو بنا دیا، باغ تو اس نے کھڑا کر دیا پھلوں سے بھرا ہوا، اب اس کو لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس باغ سے جو پھل آئے گا وہ مجھے نفع پہنچائے گا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس کو آ پکڑتی ہے ایک زوردار آگ کا بگولا۔ بگولا ہوتا ہے ایک دم فوراً سے آتا ہے آگ کا بگولا، آگ لگنا اور ہوتا ہے، بگولا آنا تیزی سے آتا ہے۔ اس آگ کے بگولے، وہ آگ کا بگولا آیا اور اس آگ کے بگولے نے آ کر سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر، سوچئے ساری زندگی کی کمائی سب کچھ جل کر بسم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ خالی، بڑھاپا بھی، اولاد بھی چھوٹی، اب وہ کیا کرے؟ كذلك يبين الله لكم الآيات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کی نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ یہ ساری کی ساری دنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں، یہ سب کچھ کتنا ہے تمہارے لیے، میرے لیے۔ کاش کہ ہم غور و فکر کر لیں، کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، کہ اولاد کی رسپانسبلٹی ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے، کہ ہمیں گھر بار کی پریشانیاں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، ہمیں نمازوں میں بے وقت، ہمیں نمازوں میں آگے پیچھے کر دیتی ہیں، بے وقت نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، نمازوں کے افضل اوقات پہ اللہ کی طرف نہیں پلٹ کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنی نشانیاں تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ شاید کہ تم غور و فکر کر لو، شاید کہ تم سنبھل جاؤ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، ورب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔